بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمان عالی شان ہے، ترجمہ کنز الایمان، اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند فرمائے گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مسجد دمشق میں ایک شخص حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں مدینہ منورہ سے آپ کے پاس ایک حدیث کو سننے آیا ہوں، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ اسے بیان کرتے ہیں، میں کسی اور کام کے لیے نہیں آیا۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص علم کے طلب میں کسی راستہ کو چلے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستہ پر لے جاتا ہے، اور طالب علم کی خوشنودی کے لیے فرشتے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان والے اور زمین میں بسنے والے اور پانی کے اندر مچھلیاں یہ سب استغفار کرتے ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر، اور بے شک علماء وارث انبیاء ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہ ہوا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا بزرگان دین کی سنت ہے، اور وہ نفوس قدسیہ تو اس گھٹن دور میں بھی علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے تھے، جبکہ سفر اونٹ پر، گھوڑے پر یا پیدل کیا جاتا تھا، اور منزل تک پہنچنے میں کئی روز اور کبھی کبھی کئی ماہ بھی صرف ہو جاتے تھے، جبکہ آج کل تو مہینوں کا سفر دنوں میں اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ اس دور میں اس قدر دشواریاں ہونے کے باوجود لوگوں میں جذبہ تھا کہ اللہ کی راہ میں نکل جاتے تھے، اور سنتوں کے راستے میں آنے والی ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتے تھے۔ مگر افسوس، آج حالانکہ سفر کرنا نہایت ہی آسان ہو چکا ہے، پھر بھی اس آسانی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ حصول دنیا کے لیے اس آسانی کا پورا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ دولت کمانے کے لیے لوگ ہزاروں میلوں کا سفر طے کر کے نہ جانے کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مال کمانے کی غرض سے ماں باپ، بال بچے سب سے فرقت اور جدائی گوارا کر لیتے ہیں، خوب کماتے ہیں، بینک بیلنس بڑھاتے ہیں، خوب خوش ہوتے ہیں، ہر وقت مال و دولت کے ڈھیر سہانے سپنے دیکھتے رہتے ہیں، دولت بڑھانے کی نئی ترکیبیں سوچتے رہتے ہیں، شب و روز مال ہی کے جال میں پھنسے رہتے ہیں۔ انہیں مال کے وبال سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بارہا دیکھا گیا ہے کہ ان بیچارے مال کے متوالوں، دولت کے پرستاروں
اور دنیا کے دیوانوں کی بگڑی ہوئی لاشیں بذریعہ کارگو ان کے وطن میں ان کے ورثاء کے سپرد کی جاتی ہیں۔ افسوس، حب مال میں ہر ایک آج سفر کرنے کے لیے بے قرار اور سر دھاڑ کی بازی لگا دینے کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ اسلام کی سر بلندی کے لیے کوئی اپنے گھر سے نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو مسجد قباء کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ ایک مرید نے عرض کیا، علی جا، میں آپ کے لیے سواری کا انتظام کیے دیتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر مجھے سواری درکار ہوتی تو مل سکتی تھی، لیکن میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں پاک یادہ جا کر بھی نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے میں بھی پیدل جانا پسند کرتا ہوں۔ اس طرح حضرت شیخ کلیم اللہ علیہ رحمہ جبل احد تک باپ یادہ جایا کرتے تھے اور فرماتے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جس شخص کے پاؤں غبار آلود ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اسی لیے میں پیدل چلتا ہوں تاکہ میرے پاؤں میں مٹی لگ جائے اور اس بشارت سے مجھے بھی حصہ ملے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے چہرہ کو دیکھنا عبادت ہے، کعبہ شریف پر نظر ڈالنا عبادت ہے، اور عالم کے چہرے پر نظر کرنا تمام عبادتوں کی اصل ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابن مسعود، تمہارا گھڑی بھر کے لیے علم دین کے حلقہ درس میں ایسی حالت میں بیٹھنا کہ نہ کوئی قلم چھو اور نہ ایک حرف لکھو، تمہارے لیے 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے، اور عالم کے چہرے پر نگاہ ڈالنا خدا کی راہ میں 1000 گھوڑے دینے سے افضل ہے، اور عالم کو سلام کرنا تمہارے حق میں 1000 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ عالم افضل ہے یا عابد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تیرے اس قول سے فرشتوں کو بھی تعجب ہوگا، کیونکہ اللہ کے نزدیک ایک سست عالم 70,000 محنتی اور رات بھر اٹھ کر نماز پڑھنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے عابد سے بہتر ہے۔ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص عالم کی صحبت میں بیٹھے اور اگرچہ اس سے علم حاصل کرنے کی قدرت نہ ہو، پھر بھی اس کو 7 فضائل حاصل ہوں گے۔ دینی طالب علم کی سی فضیلت پائے گا۔ جب تک وہ شخص اس عالم کے پاس بیٹھا رہے گا، گناہوں اور خطاؤں سے محفوظ رہے گا۔ جس وقت وہاں سے رخصت ہوگا تو اس پر رحمت کا نزول ہوگا۔ جب تک اس کے نزدیک بیٹھا رہے گا، اس وقت تک اس پر برابر رحمت اور برکت کا نزول ہوتا رہے گا۔ جب تک وہ سنتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں برابر نیکیاں لکھی جائیں گی۔ فرشتے اس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیں گے، اس کے ہر ایک قدم اس کے گناہوں کے کفارہ ہو جائیں گے اور اس کے درجات بلند ہو جائیں گے اور اس کی نیکیاں بڑھا دی جائیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کے نیچے مشک اظفر کا بنا ہوا اللہ تعالیٰ کا شہر آباد ہے، اس کے دروازے پر فرشتہ روزانہ اس طرح منادی کرتا ہے، سن لو کہ جس نے عالم کی زیارت کی اس نے انبیاء علیہ السلام کی زیارت کی، اور جس نے انبیاء علیہ السلام کی زیارت کی اس نے اپنے رب کی زیارت کی، اور جس نے اپنے رب کی زیارت کی اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔